الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، شروعات میں ہی ایک لفظ کہا تھا کہ سامنے بیٹھو، ہے نا؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی جو کہا تھا۔ ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں تو جیسا آپ ہیں ویسے ہی میں بھی ہوں، میں بلکہ آپ سے زیادہ گناہگار ہوں، لیکن اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچا دوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے یا جو میں یہ چیزیں چھوڑ کر جاؤں کل میرے لیے ذریعہ آخرت بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک تو وہ چیز کہ جو آدمی علم چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے ہمیشہ کام آتا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، وہ اس کے کام آتی ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی ایسا کام کیا ہو، جیسے کہیں کسی مدرسے میں کمرہ بنا دیا، کسی مسجد میں فرش بچھوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، کہیں پانی کا پیاؤ لگا دیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہیں کہ جب تک یہ استعمال میں رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ آدمی کی جانے کے بعد اس کے سارے وظائف، سارے کے سارے عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ چاہے کتنا بھی پیسے والا صحیح، لیکن اب وہ یہ عمل نہیں کر سکتا، وہ یہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو ان عمل کو اکٹھا کرنا جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے بٹورنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ والوں سے تعلق کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، رائے گا مطلب بیکار نہیں جاتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فلسفی اور منطقی دنیا کے امام ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور عجیب کیفیت بیان کی ہے کتاب میں کہ اللہ سے بہت دور رہتے تھے، اللہ سے بہت دور رہتے تھے، فلسفی تھے، منطقی تھے، منطق جانتے تھے، ہر چیز میں دلیل پیش کرتے تھے، ہر چیز میں دلیل پیش کرتے تھے، اور اچھوں کو اب اندازہ لگائیے کہ وہ اس چیز کے امام ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا علم کتنا بڑا ہوگا۔ آج تو اگر 2-4 کتاب پڑھ لو تو اپنا آپ کو امام سمجھ بیٹھیں، لیکن وہ امام ہیں کہ جن کو تمام علماء امام کہتے ہیں، تمام مفسر امام کہتے ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت ساری ان کی کتابیں بھی الحمدللہ مولویت میں پڑھائی جاتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مقام اونچا ہے۔ لیکن جب فلسفی تھے، دنیا دار تھے، پہلے دنیا دار تھے، فلسفی تھے، منطقی تھے، اللہ سے دور رہتے تھے، ایک مرتبہ کسی اللہ والے کی خدمت میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ جی ہمیں بھی کچھ سکھاؤ، ہمیں بھی کچھ بتلاؤ، تو ان کے استاد نے ان کو کچھ تسبیحات بتائی کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں، کچھ نوافل بتائی کہ یہ پڑھ لیا کریں، کچھ وظائف بتائی یہ پڑھ لیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ چند دن کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ جب وہ رات کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں
اور پڑھتے پڑھتے انہیں نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں۔ خواب میں دیکھتے کیا کہ ان کے منہ سے دھواں نکل رہا ہے، بڑے حیران اور پریشان۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 4 دن دیکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے استاد کے پاس میں آئے، کہنے لگے کہ میں روزانہ یہ معاملہ دیکھتا ہوں کہ میرے اندر سے دھواں نکل رہا ہے۔ استاد محترم نے کہا، اس اللہ والے نے کہا، ان کے استاد نے، کہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کی دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے اور اندر دھواں سلگ رہا ہے، جو تم نے دنیا بسا رکھی تھی وہ جل رہی ہے، وہ چیزیں جل کر نکل رہی ہیں، تو یہ تو بڑی مبارکباد کی بات ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں تمہارے اندر دل میں تھی دنیاوی، جتنے بھی علم تھے دنیاوی، وہ سب کے سب اب خاک ہو جائیں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو میں نے اتنے پیسے لگا کر جو علم حاصل کیا تھا اور اتنے سال میں نے اپنے بیکار کیے، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس اللہ والے نے کہا ہاں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کہنے لگے مجھے ایسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسی ضرورت نہیں، میں نے تو بہت سال خرچ کیے ہیں اس میں جو فلسفی بنا ہوں، منطقی بنا ہوں، اس پہ میں نے بہت پیسہ خرچ کیا اور میری عمر لگی ہے اس میں، مجھے ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے ایسی تسبیحات کی ضرورت ہے۔ اور یوں کہا اور چلے گئے۔ لیکن دوستو، جب دل میں آگ لگ جاتی ہے اللہ کی محبت کی، تو یوں کہتے ہیں پھر بجھتی نہیں ہے، مندم تو پڑ جاتی ہے، مدھم تو ہو جاتی ہے، بجھتی نہیں ہے۔ جس کو نہیں لگی اس کو تو لگی ہی نہیں، لیکن جس کے دل میں لگ جائے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کہیں آگ لگا دو پھر اسے بجھا دو تو ہلکا ہلکا دھواں چھوڑتے رہتے ہیں، سندھیڑتی رہتی ہے وہ جگہ، اور تھوڑی دیر کے بعد 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے کے بعد وہ دھواں دیتے دیتے پھر آگ پکڑ لیتی ہے، سندھڑنا کہتے ہیں اس کو، جب وہ ہلکی ہلکی اس پہ رہتی ہے۔ تو یوں کہا اور چلے گئے، اور پھر اپنے اسی دھندوں میں لگ گئے۔ اتفاق کی بات کہ موت کا وقت قریب آیا، مرنا تو ہے نا، اس سے نہیں بچ سکتا نا آدمی۔ موت کا وقت قریب آیا تو اب آتا ہے شیطان اور کہتا ہے کہ بھئی تم تو بڑے کامیاب آدمی نکلے، تمہارے تو مزے، تمہارا تو نام ہی نام ہے ساری دنیا میں، تمہارا تو علم اتنا اونچا ہے۔ اب یہ اس کو جواب دے رہے ہیں، منطق میں اور فلسفے میں جواب دے رہے ہیں، گویا کہ اس کو سنتشٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی باتوں سے۔ جب زیادہ علم والا ہوتا ہے نا تو سامنے والے کو چپ کر دیتا ہے نا، وہ بھلے ہی سامنے والا سچ بھی بول رہا ہو تب بھی یہ پتہ چلا کہ یہی ہوشیار آدمی ہے۔ تو منطق چیز ہی ایسی ہے، ویسے منطق چیز ہی ایسی ہے۔ تو خیر بہرحال ایک سوال کیا، دوسرا سوال کیا، تیسرا سوال کیا، شیطان نے سوال پر سوال داغے جا رہا ہے، یہ جواب پہ جواب دیے جا رہے ہیں۔ ادھر موت کا وقت قریب ہے، بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ اللہ کی دل میں آگ لگی تھی، محبت کی آگ لگی ہوئی تھی، بجھی نہیں تھی، آگ لگی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے استاد محترم کو یہ الہام کیا کہ دیکھو تمہارے شاگرد کا آخری وقت ہے اور شیطان اس سے الجھ رہا ہے، اور اس کا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو بلکہ کفر پر اس کی موت آ جائے۔ تو اب آدمی کیا کر سکتا؟ وہ دوری اتنی تھی کہ نہیں جایا جا سکتا تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد کے بیچ کی دوری بہت تھی کہ جایا نہیں جا سکتا تھا، یہ اگر جایا جاتا تو وقت لگتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے الہام کیا کہ یہیں سے بات کرو۔ تو استاد نے وہیں سے کہا کہ امام راضی سے، کہنے لگے کیا بات ہوگی، کس چیز میں الجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، فوج گئی ہوئی تھی لڑائی میں،
اور دشمن حملہ کرنا چاہ رہے تھے پہاڑ کے پیچھے سے. حضرت عمر مدینے میں ہے، فوج ملک شام میں ہے. مدینہ منورہ میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر، اور فوج کہاں ہے؟ ملک شام. ٹیلی فون کا دور تو تھا نہیں، اور گھات لگائے ہوئے تھے دشمن کے حملہ کریں گے. الحمدللہ حضرت عمر منبر رسول سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا ساریہ الجبل، کہ پیچھے مڑ کے دیکھو کہ دشمن کھڑے ہیں. یہاں مسجد نبوی میں کہتے ہیں، ادھر وہ مجاہدین سنتے ہیں ملک شام میں. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دشمن کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے فوراً پلٹ کر مقابلہ کر لیا، فتح ہو گئی. فتح ہونے کے بعد مسجد نبوی میں جب تشریف لائے صحابہ اکرام، تو جیسے نمٹے نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا، تابعین تھے، صحابہ جو بھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ عمر ہماری بات سمجھ میں نہیں، خطبے کے بیچ میں آپ نے یہ کیا کہا؟ کیونکہ وہ تو عرب لوگ تھے نا، وہ تو پتہ ہے نا خطبے میں کون سی چیز ایکسٹرا ہو گئی. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ ہم نے جو فوج بھیجی ہوئی ان کے اوپر حملہ ہونے والا تھا، اور میں نے ان کو آواز لگائی کہ اپنے پیچھے دیکھو، پہاڑ کی طرف سے حملہ کرنے والے آنے والے. لیکن وہ تو صحابہ تھے نا بھائی، ان کو تو یقین تھا، ان کو تو اپنے ساتھیوں پہ یقین تھا. آج تو ہمیں ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. اب جب جماعت وہاں سے لوٹی، انہوں نے آ کر جو ہے مبارکباد دی. کہنے لگے، حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ ہمیں جو ہے آپ کی آواز وہاں پہنچی؟ تو کہنے لگے مجھے میرے اللہ نے یہ الہام کیا کہ تو یہ لفظ بول. تو آواز پہنچانے کا کام حضرت عمر کا نہیں تھا، وہ اللہ کا تھا. اللہ کو فتح کرانی تھی، فتح ہو گئی. تو بولے مدینے میں، آواز پہنچے ملک شام میں. تو یہ تو صحابی کا واقعہ ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد کا جو دوری تھی وہ زیادہ تھی، نہیں پہنچ سکتے تھے. تو ادھر سے استاد محترم کہتے ہیں کہ امام راضی سے کہ ارے اس سے کیوں الجھ رہے ہو، اس کی باتوں کا تم جواب نہیں دے سکتے ہو. وہ اتنی دلیل پیش کرے گا، اتنی دلیل پیش کرے گا کہ تم پست ہو جاؤ گے، لیکن وہ تم سے یہ منوا کر مانے گا کہ اللہ کچھ نہیں ہے. اصل مقصد تو شیطان کا یہ ہے آخری وقت میں اور دنیاوی زندگی میں بھی، جب تک جی رہے، جب بھی. اگر اللہ کی وحدانیت ہے تو پھر عبادت ہے، وحدانیت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. لوزر کہتے ہیں نا، لوزر ہوتا کون ہے؟ وہی تو ہوتا ہے جس کو یقین نہیں ہوتا عبادت پر، جس کو یقین نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر، وہی تو ہوگا لوزر. ایک مدرسے میں، اسکول میں پڑھنے والا بچہ اگر محنت کر رہا ہے تو محنت کیوں کر رہا ہوگا؟ پاس ہونے کی وجہ سے. یا وہ یوں محنت کرے گا کہ میں فیل ہوں گا؟ نہیں. تو اگر آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے تو اسے یہ یقین ہے کہ مجھے پاس ہونا ہے. اگر وہ محنت نہیں کر رہا تو پھر اس کو مطلب کوئی پریشانی، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاس ہو یا فیل. یہاں کا پتہ ہے، وہاں کا نہیں پتہ. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے جب وہاں سے کہا کہ ارے امام راضی، یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ تجھے کافر ہو کر مارنا چاہتا ہے. اس کو سیدھا سیدھا یوں کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرتا ہوں، وہی عبادت کے لائق ہے، اب تجھے جو کچھ کرنا ہے تو کر لے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یہ کلمات کہے تو فوراً بولنے لگا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اتنا کہا دم نکل گیا، شیطان بھاگتا پھر رہا. ایک مرتبہ اللہ والے کی مجلس میں جانے کی بدولت اللہ نے خاتمہ بالخیر فرما دیا. تو دل میں لگی ہے آگ، اور جب آگ ہی نہیں لگی تو پھر اب جلے گی کیسے؟ تو ہم تو بیٹھے ہیں آگ لگانے کے لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے محبت کی آگ کیسے لگے. یہی آگ ہے جو
شیطان کا مقابلہ کر سکتی ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہونے کے لیے ہمیں کھڑا ہونے لائق بنا سکتی ہے. ورنہ تو رات دن ہمارے اعمال یا ہمارے معاشرے کے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا تو دکھائی دے رہی ہے، آخرت کا منظر ہماری آنکھوں سے غائب ہو چکا، اوجھل ہو چکا. تو اس منظر کو لانے کے لیے ہی یہاں بیٹھتے ہیں ہم. یہاں کوئی فیس نہیں، جہاں فیس دی جاتی وہاں لوگ آسانی سے چلے جاتے ہیں، بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہیں. جہاں فیس نہیں وہاں نہیں بیٹھتا آدمی. فیس والے مقام پر جاتا ہے باقاعدہ، اس سے وقت بھی پوچھتا ہے کہ ماسٹر جی کتنے بجے ٹائم ہے آپ کے پاس، میں آپ کے ٹائم سے آؤں گا. سمجھے؟ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میرے پاس 10 بجے ٹائم ہے، ماسٹر جی کہتے ہیں 4 بجے آنا ہے، 4 بجے ٹائم ہے، لگا ٹھیک ہے 4 بجے آؤں گا. تو کیوں؟ اس کو کسی چیز میں پاس ہونا ہے. فلاں ماسٹر اچھا پڑھاتا ہے اس لیے گھوم پھر کر اسی ماسٹر کے پاس میں جاتا ہے. دوسرے 400 لیتے ہیں، وہ 1000 لیتا، 1000 بھی دیتا ہے اور اس کے وقت پر بھی جاتا ہے. تو گویا اس کو دنیا میں کچھ پانا ہے اور آخرت میں پانا کچھ نہیں ہے. تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، اللہ والوں کے ساتھ میں رہنا، اللہ والوں کے محفلوں میں بیٹھنا اور اللہ والوں کا ادب کرنا، یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. اس کا کچھ نہ کچھ عوض دنیا میں دکھائی دے یا نہ دے، آخرت میں اللہ کے یہاں تو ہے ہی ہے. آخرت میں یقینی طور پر ہے. حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سبھی جانتے ہیں، بڑا نام ہے، بڑے اماموں میں ہے، 4 امام ہیں، ان میں امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ایک نہر کے کنارے پر وضو کر رہے تھے. نہر پر وضو کر رہے تھے. ایک کوئی ہم جیسا گناہگار گیا اور جانے کے بعد مان لیجئے نہر ہے تو حضرت امام حنبل اس طرف وضو کر رہے ہیں، اب وہ میرے جیسا گناہگار ادھر بیٹھ گیا، پانی ادھر سے ادھر جا رہا ہے. دل میں خیال آیا، کہنے لگے یار میں تو خراب آدمی ہوں، میں تو گناہگار آدمی ہوں، ناپاک آدمی ہوں، میں وضو کروں گا اور اتنا بڑا اللہ والا ادھر بیٹھا وضو کر رہا ہے تو میرا ناپاک پانی اس پہ جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ میری پکڑ نہ کر لے. جبکہ چلتا پانی پاک ہوتا ہے. ایک نہر میں ایک آدمی کے وضو کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، چاہے کتنا بھی بڑا اللہ والا وضو کر رہا ہو. لیکن کس چیز کی محبت تھی؟ ایک اللہ والے کی. تو یہ شخص یہاں سے اٹھتا ہے اور ان کے آگے جا کر بیٹھتا ہے اور یہاں تصور یہ کرتا ہے، کہنے لگے یہ اللہ والا وضو کر رہا ہے، اس کا برکتی پانی جب میرے ہاتھ پیروں کو لگے گا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے ہاتھ پیروں کو بھی روشن کر دے. ادھر تو یہ تھا کہ میں ناپاک ہوں، میرا پانی ان کو بدن کو لگے گا کہیں اللہ پکڑ نہ کر لے. ادھر آتی کیفیت یہ ہے کہ ان کا پانی بچا ہو، جبکہ وضو کا پانی وہاں تو پاکی ہی پاکی ہے نا، اس پانی میں تو وہ تو نہر ہے. لیکن دل کی کیفیت اللہ جانتے ہیں کہ آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے. تو اس کیفیت سے جب ادھر آیا تو فوراً مزاج بدلا، کہنے لگے اس اللہ والے کے بچے ہوئے پانی سے جب میں وضو کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بچے ہوئے پانی کی برکت سے مجھے بھی کچھ نہ کچھ توفیق ہو جائے گی. اتفاق کی بات امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور چند دن کے بعد اس آدمی کا بھی انتقال ہو گیا. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اس وضو کرنے والے کو، اور پوچھا کیا بنی؟ کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی. ارے بھائی تیرے تو ایسے اعمال نہیں تھے، تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا کہ مجھے تو وہ یاد بھی نہیں تھا، مجھے تو وہ ماجرا یاد بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے دوست وضو کر رہے تھے نہر پہ بیٹھے ہوئے، میں ادھر بیٹھا تھا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں ادھر سے اٹھ کر ادھر چلا جاؤں. اللہ نے یوں کہا کہ تو نے میرے ولی کی، تو نے میرے دوست کی اتنی عزت کی ہے، جب میں نے تیری اس عوض میں تجھے معاف کر دیا، تجھے جنت میں عطا
تجھے جنت عطا فرما دی. تو اس لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے آدمی کچھ لے کر اٹھتا ہے, کچھ دے کر نہیں جاتا ہے نا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جانے کا کچھ سلسلہ بناویں. جیسے 1-2 مرتبہ میں اور نسیم بھائی گئے ہیں ہے نا سہارنپور, اور ہمارے نزدیک بھی ہے, ہم تو یہاں تک بھی نہیں جا پا رہے. کمال تو یہ ہو گیا, دلی میں بھی کئی بزرگ ہیں ہمارے, تو کہیں نہ کہیں ہفتے میں, مہینے میں, 2 مہینے میں کم سے کم ایسے لوگوں کی زیارت کرنی چاہیے جا کر, جس سے کہ ہمارا معاملہ کچھ اللہ کے ہاں بہتر ہو جائے ہے نا. اور اس کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے, اصل میں بات یہ ہے نا. بھائی گاڑی کرنی ہے, کار کرنی ہے, پتہ چلا 1000 روپے ایک آدمی پا رہے ہیں ہے نا. تو اس طریقے سے یہ نظام ہونا چاہیے کہ بدل بدل کر, مطلب 1 مہینے کوئی چلا گیا, 1 مہینے کوئی چلا گیا, 1 مہینے, لیکن جانا چاہیے. دلوں کے اندر کی گندگی ختم ہوتی ہے, اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے, اللہ سے محبت بڑھتی ہے, اور عبادت کی کیفیت بدل جاتی ہے. اپنی طرح سے عبادت کر رہے ہیں, اپنا آپ ہی کر رہے ہیں, سب کچھ اپنا آپ ہی کر رہے ہیں. ہم نے تو سیکھا کچھ نہیں کسی سے, ہم نے بیٹھے کسی کے پاس نہیں. بھائی مدرسہ ہم نے جوائن نہیں کیا, قرآن ہم نے نہیں پڑھ رکھے, نمازیں ہماری بھی ایسی ہیں لیدی سی, ہندی اردو سے سیکھی ہوئی ہے. تو اس بھروسے پر ہمارا رہنا مہا بے وقوفی ہے. تو جتنے بھی ذریعے ہو سکتے ہیں اللہ سے محبت کے, ان کو آدمی کو اپنانا چاہیے, تھوڑا تھوڑا صحیح. نہ جانے کون سا موقع کس وقت ایسا آئے کہ اللہ کو وہی عمل پسند آ جائے. اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. جیسے غریبوں کو کھانا کھلانا, 1 آدمی نہیں کھلا سکتا, کوئی بات نہیں, 4 آدمی مل جائیے, 10 آدمی مل جائیے, مہینے میں ایک بار 200 روپے اکٹھے کر لیں, دال چاول بنا لیں, ڈبوں میں بھر کر کہیں لال بتی پر لے جائیں, غریب ہوں گے ان کو کھلایا ہے. ہاں بھائی, مہینے میں 1 کلو چاول خرید لیجئے سستے والے, اللہ کی مخلوق ہیں, چڑیاں ہیں, کبوتر ہیں, ان کو ڈالائیے. تو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں اللہ کسی عمل پر ہو سکتا ہے اللہ خوش ہو جائے, کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمازیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں. جو بھی موقع ہو ان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. دس روپے اکٹھے کر لیں, مان لیجئے 10 آدمی 100 روپے ہو گئے, 20-25 روپے کلو چاول ہے, 4 کلو چاول آئے گا. بھئی اس ایریا کی ساری چڑیوں کا پیٹ نہیں بھرنے کا 4 کلو سے, لیکن 4 کلو جو ڈالا جائے گا اس کا ثواب تو مل ہی جائے گا نا. کیونکہ اب تو ہڈیاں اور ساری چیزیں بھی کباڑے میں جانے لگی, بھنگیوں کو جانے لگی, کتوں کو ڈالتا کون ہے؟ دلی میں ہڈی ڈالتے بھی شرم آتی ہے, کیونکہ ماحول ہمارا ایسا ہے. غیر مسلم ہے, کہنے کا اچھا یوں کہیں گے کہ انہوں نے بھینس کھائی ہے, تو وہ ہڈی کتوں کا جو حصہ تھا وہ بھی ختم ہوئی. بوٹی تو ہم ڈال ہی نہیں سکتے کیونکہ مہنگا اتنا ہے, ہڈی بھی چلی گئی. فریج آ گئے تو پہلے بچ جایا کرتا تھا, غریبوں کے ہاتھ پیٹ میں چل جاتا تھا. اب تو جب سے فریج آیا ہے سب مال فریج میں ہے. 1 ہفتے تک, 2 ہفتے تک, 2 مہینے تک کھائیں گے ہم ہی, کسی کے پیٹ میں نہیں جانے دیں گے, ہے نہیں بھائی؟ برکت کہاں سے اترے گی؟ سارا دھواں تو اپنے گھر میں. بخیل آدمی ہوتا ہے نا کہ جس کا دھواں باہر نہ جائے, بخیل اپنے دھوئیں کو بھی باہر نہیں جانے دیتا.
تو یہ تو بہت پرانی مثال ہے گاؤں دیہات کی، کہ جو کنجوس ہوتا ہے وہ مثال دیتے تھے دیہات میں کہ یہ کنجوس اتنا ہے اپنا دھواں بھی نہیں نکلنے دیتا باہر. لیکن یہ عالم آج ہر فریج والے کے یہاں ہے کہ وہ دھواں نہیں، وہ کچھ بھی نہیں نکلنے دیتا. جب تک وہ نکلے گا نہیں تو برکت آئے گی نہیں. برکت نہیں آئے گی. بس اتنا ہی آج کے اس میں. آخر دعوانا الحمدللہ.